السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم مضمون نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کا ہمارا پورا سبق اسی کے متعلق ہے۔ بیٹا مضمون نگاری یا کہانی لکھنا، یہ آپ کو ہر تیسرے سبق میں اس سے واسطہ پڑتا ہے، مضمون نگاری سے یا کہانی لکھنے سے۔ تو اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیسے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے جن بچوں کو یہ پریشان کرتا ہے، جو بچے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ناممکن سی بات ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل سی بات ہے، ان بچوں کے لیے ذرا تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو مضمون نگاری یا کہانی لکھنا، بیٹا مضمون نگاری یا کہانی تقریباً ہر تیسرے سبق میں بچوں کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہے، اور بچے بیچارے بے بس نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم کوئی بڑی لکھاری یا کالم نگار تھوڑی ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، تو بڑے لوگ لکھتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ تو اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے مضمون یا کہانی لکھیں گے۔ جو بچے ایسا سوچتے ہیں وہ بھی غلط سوچتے ہیں، ان کو اپنی سوچ درست کرنی چاہیے۔ تو بیٹا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مضمون لکھنا یا کہانی لکھنا یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ بس آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنا عزم بنانا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے بس۔ اور اس کے ساتھ اس کے لیے تھوڑی محنت درکار ہے، اور تھوڑی سی مشق سے ہی آپ کہانی یا مضمون لکھنا شروع کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اگر آپ اپنی اس کمزوری پر، شعر ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ منٹوں میں فٹافٹ جو ہے آپ کی یہ کمزوری ختم ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کہانی بھی لکھ پائیں گے، آپ پھر مضمون بھی لکھ پائیں گے، آپ کالم بھی لکھ پائیں گے، آپ سب کچھ کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ جی چرائیں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے، تو یہ چیز آپ پہ بھاری ہو جائے گی، آپ پہ حاوی ہو جائے گی، آپ پہ غلبہ لے لے گی، اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو مضمون یا کہانی لکھنے کا طریقہ، یہ چند طریقے ہیں، ٹپس سے یہ بتا رہا ہوں، اس کو اپلائی کر کے آپ اپنی اس کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں۔ بیٹا شروع میں از خود خالص تبازات، خالص تبازات کا مطلب ہے اپنے آپ سے لکھنا، یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر نہیں لکھنا، اپنے مائنڈ سے لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں ایسی تحریر لکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں چند ایسے طریقے تجویز کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، جن کی مدد سے نو آموز لکھاری یعنی نئے لکھنے والے رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ استعداد یعنی قوت و طاقت یعنی کمانڈ اور تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی اس کمزوری کو طاقت میں بدل سکتے ہیں، پھر آپ ہر موضوع پر لکھ پائیں گے، اور بغیر سوچے سمجھے آپ کا قلم چلتا رہے گا۔ تو بیٹا اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ڈائری لکھنا۔ جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم اس کمزوری کو ختم کریں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ڈائری لکھا کریں۔ دن بھر صبح سے لے کر شام تک کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا، اس کو اپنے الفاظ میں قلم بند کرے، لکھیں اپنے پاس، بس اس طرح کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے تقریباً کوئی 1 سال تک کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے۔ تو انسان کی زندگی ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے، تو اس کی زندگی کا ہر دن اس کہانی کا ایک ورق ہے۔ اگر کوئی انسان اس ورق میں روزمرہ یعنی روزانہ پیش آنے والی کہانی کا خاکہ بنانا اور اس میں رنگ بھرنا سیکھ جائے تو وہ اچھا لکھاری بن سکتا ہے۔ اس پر بے شمار تجربات گواہ ہے۔ میں ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ مثلاً اسکول سے چھٹی ہو گئی، آپ باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کلاس 10 کے کچھ بچے بیچ سڑک کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ بھلا کرے انہوں نے سڑک بلاک کر رکھی ہے، اور پیچھے گاڑی والا کوئی آتا ہے اور وہ اس کو ہارن دیتے ہیں کہ بھائی راستہ دے دو، تو وہ بچے راستہ تو دے دیتے ہیں لیکن ساتھ میں بکتے جگتے جاتے ہیں، وہ برا بلا اور برے اشارے کرتے جاتے ہاتھ سے، جیسے ان کو غصہ آ گیا ہو۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ گھر گئے، آپ نے لکھنا شروع کیا، لکھنے بیٹھے آپ کہ آج جب میں اسکول سے نکلا، یا آج میں نے سڑک پر دیکھا کہ اسکول کے بچے سڑک پر کھڑے تھے، ایک گاڑی والا آیا اور انہوں نے ہارن دیا، تو گاڑی والے نے کیا کیا، ہارن دیا، تو لڑکے اسکول کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے جو ہے وہ غصہ کیا، اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سڑک ان اسٹوڈنٹ کی جو بچے ہیں
ان کی ایسا لگتا ہے کہ ذاتی ملکیت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک تو اب یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ اصلاحی ٹچ دینا شروع کریں، میسیج دینا شروع کریں کہ بھائی ایک تو سڑک کو بلاک کرنا بری بات ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور پھر اسٹوڈنٹ ہو کر اس طرح کرنا یہ تو اور بھی نازیبا حرکت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اور اس پر پھر جب آپ کو کوئی کہے کہ راستہ دو تو اس کا تو حق ہے اس پر جانے کا، آپ اس کو بجائے اس کے کہ راستہ دو خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس کو برا بلا کہیں، آپ اس پہ غصہ ہو، تو یہ سراسر زیادتی ہے. اب یہ ایک میسیج ہے، راستہ بلاک نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ نے لکھ لیا. اور بھی کئی سارے مناظر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ اپنے اس خوف پر کہ بھائی میں نہیں لکھ سکتا اس پر فتح پا سکتے ہیں. مضمون یا کہانی لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہانی لکھنا. ننھی منی سی چھوٹی چھوٹی مختصر اور دلچسپ کہانیاں لکھنے سے آہستہ آہستہ لمبی اور طویل تحریر لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. شروع میں مختصر اخلاقی کہانیاں لکھنے کی مشق کریں اور کسی استاد سے اصلاح لیتے رہیں. کسی بھی موضوع پر لکھتے رہیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس پر لکھیں اور پھر کسی استاد کو دکھائیں اور اس میں ان سے کہیں کہ استاد جی اس میں کیا غلطی ہے، تو وہ آپ کی اصلاح کریں گے. اس طرح آپ سیکھتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے بیٹا کہ کسی تحریر کی تلخیص و تسہیل کرے، یعنی ایک لمبی تحریر ہے اس کو پڑھیں 2-3 دفعہ اور پھر اس کا خلاصہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے، جیسے مثلا آپ کا سبق ہو گیا مکڑی آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، اب اس کا خلاصہ بیٹھ کر اپنے انداز میں لکھیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بڑے ادیب کی تحریر کو غور سے پڑھ کر اس کا ایسا خلاصہ نکالنا جس میں معنی و مفہوم تو اصل تحریر کا ہو، البتہ الفاظ اور انداز بیاں آپ کا اپنا ہو. بات تو اس کی ہو، وہ جو بڑے ادیب ہیں، بات تو آپ اس کی نقل کر رہے ہوں، مگر انداز اور الفاظ یہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی معیاری تحریر کو لے کر 3 مرتبہ پڑھا جائے. پہلی مرتبہ سمجھنے کے لیے، دوسری مرتبہ سمجھانے کے قابل ہونے کے لیے، تیسری مرتبہ آسان اور مختصر دلچسپ انداز میں تلخیص و تسہیل یعنی کہ خلاصہ کرنے کے لیے، اس لائق ہونے کے لیے تیسری مرتبہ. 3 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تو اہم چیزوں پر نشان لگانے کے دوران اگر کوئی مشکل بات ہے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تحقیق طلب ہے، تو اس پر آپ نشان لگائیں، اس کا معنی دیکھ لیں، اور معنی دیکھنے کے بعد اس کے لیے جو متبادل یعنی جو مترادف لفظ آتا ہے آسان، اس کو منتخب کریں. پھر تحریر کا ایک پیرا لے کر اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لے کے اس طرح مشق کرنے سے بھی لکھنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے اور اب میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں. بیٹا یہ یہاں میں نے 4 لکھا ہے لیکن یہ اصل میں 3 ہے. 3 طریقے بتائے گئے ہیں جن بچوں کو دلچسپی ہے کہ وہ اس کمزوری پر قابو پا لیں، یعنی یہ لکھنے کے خوف سے، اور ایک اچھا مضمون نگار اور کہانی نویس بنے. تو وہ بچے ان طریقوں پر عمل کر کے نہ صرف اپنی اس کمزوری کا علاج کر سکتے ہیں بلکہ مستقبل کے بڑے لکھاری بننے میں بھی ان کا کوئی شک نہیں. تو آج سب بچوں کا ٹاسک یہ ہے کہ ہر بچہ اپنی پسند کے مطابق کوئی کہانی یا مضمون لکھے اور اس کی تصویر لے کر دوران کلاس کل انشاءاللہ جو ہمارا چیٹ روم ہوتا ہے جہاں ہم چیٹ کرتے ہیں وہاں سینڈ کیجئے گا. بیٹا یہ آپ کا ٹاسک ہے، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اور یہ ضروری ہے. تو تب تک کے لیے جو عمل کرے گا بیٹا اسے فائدہ ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے. یہ میں نے ایک طریقہ بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا. اب جو اس پر چلے تو وہ فائدہ سمیٹے گا، اور جو اس سے کنی کترائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان اسی کا ہوگا، باقی کسی کا نہیں. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.